دوستو، ہمارے درمیان ہمارے ملک کی ایک انتہائی عظیم شخصیت، ہمارے شیخ اور مربی اور شہر کانپور سے پورے ملک میں ختم نبوت کا جو پیغام جا رہا ہے اور یہاں جو تحفظ ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے، اس کے سرپرست اور نگراں حضرت مولانا شاہ افضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث حضرت صاحب شمس المدارس ہردوئی حضرت ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ ہم صمیم قلب سے حضرت والا کا استقبال کرتے ہیں اور ان کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کے اور عالم اسلام کے جو حالات ہیں اس سے ہم سب واقف ہیں۔ یہ بات اور یہ احساس ہر شخص کے دل میں ہے کہ آج مسلمانوں کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے، ان کی امیج کو خراب کرنے، اور اگر ہم یوں کہیں کہ ان کے لیے زمین کو تنگ کرنے اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے حوالے سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوا۔ لیکن ہمیں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ایسے حالات، یہ چیلنجز، یہ آزمائشیں، یہ کیا ہمارے سامنے پہلی مرتبہ آئی؟ ہماری پوری 1450 سال کی تاریخ یہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا اور آزمائشوں کا جو جوڑی دامن کے ساتھ رہا ہے، اور خود قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے
الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، آج کا یہ اجلاس جس عنوان پر ہو رہا ہے بنیادی اور مرکزی عنوان ہے تحفظ ختم نبوت. دو روزہ پروگرام کل اس میں حضرات علماء کرام نے شرکاء کی اس تعلق سے تربیت اور نئے نئے جو فتنے ہو رہے ہیں ان فتنوں کا تعارف اور ان کے تعاقب اور ان کی سنجیدگیوں کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں ہوئی. اور آج یہ اجلاس عام ہو رہا ہے یہ بھی اسی کے تعلق سے ہے. ظاہر سی بات ہے یہ آج کا جو موضوع ہے اور اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے اس میں ہم سب کی شرکت یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اس آنے کو قبول فرما لے اور ہم سب کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے اور ہمارا کچھ حصہ ہو جائے. یہ ہمارے لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور دونوں کی ترقی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گا. اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی پیش کیا ہے. بظاہر آپ حضرات سن رہے ہوں گے بالخصوص علماء کرام کی موضوع سے ہٹ کر آیت اور روایت کی میں نے تلاوت کر دی ہے اس لیے کہ موضوع تو اپنی نبوت کا تھا اس کے تعلق سے کچھ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ عنوان جو اس وقت میں نے اختیار کیا ہے یہ قصدن کیا ہے اور جو نظام طے ہوا ہے اور عنوان جو ہوا ہے اس کے پیش نظر میں نے اس وقت میں یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. بنیادی طور پر ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے یہ وہ دین ہے جو کامل اور مکمل شکل میں اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. قرآن مجید میں اعلان بھی فرما دیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام دین اللہ پاک نے دین اسلام کو مکمل کیا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ایسا دین عطا فرما دیا ہے کہ اب اس دین میں کوئی کمی کوئی زیادتی اور کسی قسم کی کوئی بات کوئی مسئلہ نہیں. اس کو کامل اور مکمل کر کے اللہ نے دیا. دین کے کامل اور مکمل ہونے
تقاضا ہے دین کی بقا کا، ایک تقاضا ہے اس کی حفاظت کا، ایک تقاضا ہے اس کی اشاعت کا۔ اللہ پاک نے یہ تین تقاضے اس دین کے ساتھ دین کے ہیں، ایک بقائے دین، ایک حفاظت دین، ایک اشاعت دین۔ ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب وحی کا سلسلہ ختم، وحی بند ہو چکی ہے۔ اب نبی کے دو کام تھے، ایک تو اخذ وحی اور اخذ احکام، اور ایک ہے تنفیذ احکام۔ اخذ احکام کا مطلب یہ ہے بذریعہ وحی اللہ کے احکامات اور ہدایات اور قوانین کو لینا، اور تنفیذ احکام کا مطلب یہ ہے اے بھائی اب بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا یہ سب بالکل کچھ نہ کرو، بات نہیں کر لینا، ہم کو کم سے کم میری رعایت ہو جائے۔ مولانا دھلا صاحب نے پچھلی بار بھی کہا، اس بار بھی کہا کہ بھائی کم سے کم ہم کمزور کی تو رعایت نہیں ہو۔ ایک تو اپنا تو اٹھانا مشکل ہے، دوسرے یہ سارا کام جہاں ہے اس کا کوئی کون اٹھائے گا؟ آپ لوگ مضبوط لوگ ہو، آپ اٹھاؤ، ہم کو کہا ہے بات کرتے دوستوں، ابھی بیچ میں کر کے وہاں حضرات کو کل بھی کہیں کہیں میں پروگرام تھا، میں اپنی بات منتظر کر کے دیکھیے ابھی حضرات مفتیان کرام نے اتنی چھوٹ نہیں دے دی ہے کہ آپ ہر وقت ہر موقع پر بلا بلا اردو لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ ضرورت کی بات ایک الگ ہے، لیکن بے ضرورت اب جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس موضوع کا بھی تقاضا یہ ہے۔ مولانا نے کہا تھا کہ منکرات پر بیان کرنا بتائیے سب سے بڑا منکر ہے، اور اسی وجہ پر اسی تعلق سے یہاں بیان ہوگا، تو کم سے کم جب تک بیان ہو آپ حضرات بیٹھے ہو، ہمارا فوٹو لے کے کرو گے کیا؟ میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا، ہم کو آپ ہمیں اپنے اس کو موبائل پر لے لیں گے تو کیا آپ کی روزی بڑھ جائے گی کیا؟ کیا آپ کے کاروبار چلنے لگے گا؟ کیا برکت و خیر آ جائے گی؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا، کاہے کو کاروبار کا کام شروع کر دیا یہ؟ اس لیے آپ حضرات سے بہت ہی مولانا اپنے تعلق سے کہ آپ بیٹھے رہے، بیان سنیے، اب بیان آپ ضبط کر لیجیے، میرا فوٹو لگے آپ کو کم سے کم مہربانی کر لیجیے آپ۔ میں آپ یہ کہہ رہا ہوں پیغمبر کے دو کام ہیں، ایک ہے اخذ احکام اور ایک ہے تنفیذ احکام۔ اخذ احکام بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات، جو قوانین، جو اصول آئے ہیں ان کو لینا، اور دوسرا کام ہے تنفیذ، اس کو نافذ کرنا، اس کو جاری کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو عام کرنا۔ جب آپ کی ذات گرامی پر نبوت ختم ہو گئی ہے تو اب ظاہر ہے تنفیذ احکام کا مسئلہ، تو اس امت کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، بالخصوص امت میں وہ طبقہ جو انبیاء کرام کے علوم کا وارث ہے، یعنی حضرات علماء کرام، ان کی ذمہ داریوں میں اور اس امت کی ذمہ داریوں میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے امر بالمعروف اور دوسرے نہی عن المنکر۔ جو چیزیں معروف ہیں، دین میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، جو معمولات ہیں جس کا مکلف اور پابند کیا گیا ہے، اس کو پہنچانا، اس کو اس کی تبلیغ کرنا، دعوت دینا، دوسروں تک پہنچا دینا، یہ ہے معروف کی دعوت دینا۔ اور دوسرا کام ہے منکرات کی اصلاح کرنا، جو چیزیں شرعی اعتبار سے غلط ہیں، بری ہیں، گناہ ہے، معصیت ہے، جو چیزیں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، ان چیزوں کے تعلق سے خود اپنے آپ کو بچانا، اور جو اس میں مبتلا ہو اس کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ اس امت کا امتیاز، ان کی خصوصیت ہے۔ کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، اللہ فرمایا تم بہترین امت ہو۔ یہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے، اللہ کی طرف سے اس امت کی یہ خصوصیت ہے، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ اور ظاہر ہے بہترین امت کیوں ہو؟ اس لیے کہ جو نبی ملا ہے وہ خیر الانبیاء ملا ہے،
کہ جب بھی ممکن ہوگا جب منکرات پر توجہ دلائی جائے، جو فتنہ عقیدوں سے تعلق رکھنے والا ہو، اعمال سے تعلق رکھنے والا ہو، ان فتنوں کی نشاندہی کرنا، عوام کو بیدار کرنا، متوجہ کرنا، خبردار کرنا اور ان کو بچنے کی ترغیب کرنا، تدبیریں بتانا، یہ حضرات علماء کرام کے فرائض اور ان کی ذمہ داریوں ہے۔ آپ بتائیے، جب وبائی بیماریاں آتی ہیں، آتی رہتی وبائی بیماریاں، ان بیماریوں کے موقع پر باقاعدہ ڈاکٹروں کی ٹیمیں علاقوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، قصبات میں جاتی ہیں، اور جانے کے بعد پھر مریضوں کا علاج کرنا، دوا دینا، پرہیز کرانا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کی جان، ان کی صحت، ان کا جسم محفوظ ہو جائے۔ یاد رکھیے، جس طرح جسمانی بیماریوں سے کا علاج کرنا اور تدبیر کرنا جسم کا حق ہے، اسی طریقے سے ایمان اور عقیدے اور اعمال کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں جو منکرات ہیں ان سے حفاظت کرنا یہ دین اور ایمان کا حق ہے۔ اگر اس پر توجہ نہ کی جائے اور اس کے سلسلے میں تدبیریں اور کوششیں نہ کی جائیں تو نہ اپنا دین محفوظ رہے گا، نہ ہماری نسلوں کا محفوظ رہے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے کیا جواب دیں گے جب وہاں حاضر ہوں گے، جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے ختم نبوت پر حملے ہو رہے تھے، قرآن پاک پر حملے ہو رہے تھے، توحید کو برباد کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی، اس موقع پر بھی کہاں تھے؟ یہ ہمارے فرائض کے اندر ہے۔ اس لیے کہ ہم سب لوگ اگر منکر کے سلسلے میں ہم تصاہلی کریں، ہم اس کو نظر انداز کر جائیں، ہم اس پر توجہ نہ کریں اور خاموشی اختیار کر لیں، یہ مجرمانہ عمل ہوگا۔ آج اگر ہمارے گھر میں کوئی آدمی توڑ پھوڑ کرے اور دیوار گرانا چاہے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو ہم قانونی اعتبار سے اپنی طاقت کے خلاف اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دین اسلام کی جو عمارت مکمل ہو چکی ہے اور ختم نبوت جو مکمل ہے، اگر کوئی اس پر حملہ کر رہا ہے، عقیدوں کو برباد کر رہا ہے، تو کیا اس کو جیتے جی ہم دیکھتے رہیں گے، خاموش رہیں گے؟ نہیں، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد آدمی اپنی ایمانی غیرت کی بنیاد پر اس کا تعاقب کرے، اپنے کو بچائے، اپنی نسلوں کو بچائے اور تحفظ کی فکر کرے اور تبلیغ کرے۔ یاد رکھیے، اگر اصلاح منکرات کا کام نہ کیا گیا ہوتا تو یہ آج دین اپنی اصلی شکل و صورت کے اندر، مکمل صورت کے اندر جو موجود ہے، یہ شکل باقی نہ رہتی۔ یہ اللہ کا حکیمانہ نظام ہے کہ اللہ پاک نے اصلاح منکرات کا کام اس امت کو دے دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے، جب بھی کوئی فتنہ پیدا ہوا، جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آئی تو یہ طبقہ سامنے آ کر کے اس نے اس فتنے کا تعاقب کیا، سربراہ کی تدبیریں کی۔ مجھے یاد آیا، اس امت میں سب سے پہلے اصلاح منکرات کا کام کرنے والی شخصیت اور اسلام کی مکمل تعمیر کی حفاظت کا کام جس ذات گرامی نے سب سے پہلے کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، بہت سارے فتنے پیدا ہو گئے، بہت سارے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، بہت سارے ووٹوں بھی پیدا ہو گئے، تو یہ کہنے لگے کہ صاحب ہم زکات نہیں دیں گے، اور بعضوں نے کہتے کہ زکات کا فریضہ ثابت ہو گیا، کہ منکر تھا کہ نہیں تھا۔ اگر اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غیرت ایمانی اور حقیقت ایمانی کی بنیاد پر اگر آپ کھڑے نہ ہوتے اور اس منکر کے پھیلنے دیتے تو کیا شکل بن جاتی، کیا صورت بن جاتی؟ جب آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکات سے آپ نے یہ اعلان
کے زمانے میں اگر کوئی بکری کا بچہ زکات میں دے رہا ہوگا، اگر کوئی رسی بھی دیتا ہو اور وہ نہیں دے گا تو فرمایا کہ ہم اس سے جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ ایسے موقع پر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نظر کچھ اور تھا، لیکن بڑی پیاری بات فرمایا حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے، اگر بات پوری جاہلیت تھی اور بات پوری اسلام، زمانے جاہلیت تو بہت شیر بولتے تھے اور اسلام کے اندر تمہارا یہ نقطۂ نظر ہو گیا، لیکن صدر صدیق اکبر تنہا آپ نے اعلان فرما دیا ایوب الدین وانا حی، یہ ہو نہیں سکتا کہ صدیق اکبر زندہ رہے اور ان کے جیتے جی کے اندر کمی پیدا ہو جائے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ان فتنوں کا مقابلہ تعاقب کیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس فتنے کو بند کر دیا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ منکرات کے سلسلے میں آج ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں پھیل چکی ہیں اور پھیل رہی ہیں اور آئندہ آئیں گی، وہ سب اس بنیاد کے اوپر ہو رہی کہ ہم نے منکرات کے معاملے کو بہت آسان لیا، بہت ہلکا لیا، نظر انداز کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں چوکنا رہنا، مستعد رہنا اور یہ طے کرنا ہے کہ کوئی برائی، کوئی منکر، کوئی خرابی ہمارے عقیدے سے متعلق، اعمال سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق اگر ہوگی تو ہم اپنا فریضہ ادا کریں گے، خود بھی دور رہیں گے اور دوسروں کو دور کرنے کی فکر کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس میں حدیث کا ترجمہ کر کے بس بات کی مکمل کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ من رعا منکم منکرا، حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اگر کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے، کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے، خلاف شریعت، خلاف سنت کسی کام کو ہوتا ہوا دیکھے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر اس میں طاقت ہے، قوت ہے، اس کے اسباب ہیں کہ اس میں اس کو بدل سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے، اپنی قوت و طاقت کو استعمال کر کے فرمائے کہ اس کو روک دینا چاہیے۔ اس موقع پر ہمارے بہت سے ساتھی یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اقتدار ہے اور جن کو قوت نافذہ حاصل ہے، ان کے لیے ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں بے شک جن لوگوں کو قوت اور طاقت اور تنفیذ کی جن کے اندر جو اسباب ہے ان کے لیے، لیکن تھوڑا سا آپ سوچئے کیا صرف انہی لوگوں کے لیے حکم ہے اور اس میں کوئی اور شامل نہیں اور لوگ بھی شامل ہیں؟ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، گھر کا ذمہ دار، بڑا، والد، چچا، تایا، فرمایا وہ ذمہ دار ہے اس کا۔ اسی طریقے سے کارخانے والے، فیکٹری والے، مل والے، اس کے جو مالک ہیں وہ ذمہ دار ہے اس کے۔ اسی طریقے سے اور جو چیزیں ہیں سب میں جو بڑا ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ زیادہ من رعا منکم منکرا میں صرف وہی لوگ نہیں ہیں بلکہ عام لوگ داخل ہیں، والد ہیں، استاد ہیں، اسی طریقے سے معلم ہیں، اسی طریقے سے جو مالک ہیں، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا اس کے اندر تبدیلی پیدا کی۔ مجھے یہ سب یاد آ رہا ہماری بزرگوں کا اور ہمارے بڑوں کا اس تعلق سے کتنا حساس تھے، کتنا فکر مند تھے اور کتنا تڑپ جاتے تھے کسی برائی اور منکر کو دیکھ کر کے۔ ایک واقعہ میں کرتا چلوں، اور یہ واقعہ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ وجلہ، انہوں نے اپنی مجلس میں بڑے پیارے انداز سے ساتھی کو سنایا کہ ہمارے بڑے کتنے فکر مند رہا کرتے ہیں اور آج ہمارے کہاں ہے برائی، ہماری
جائے گا، اس کی زندگی خطرے کے اندر پڑ جائے گی۔ یاد رکھو مسلمانوں، جو گمراہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں، شروع میں یہ تھوڑی ہوتی ہے، لیکن رشتے جب سیلاب کی شکل آ جاتی ہے تو سب کو باہر کر کے لے کے چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو اس تعلق سے فکر مند ہونا۔ ایک واقعہ کرنا کیا گیا، حضرت شاہ عبد القادر صاحب مفسر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ صاحب ان لوگوں میں ہے کہ میں ان حضرات علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کر سکتا ہوں۔ اس ملک میں قرآن پاک کی خدمت، تفسیر اور ترجمے کے تعلق سے جو کچھ ہوئی ہے وہ احسان ہے حضرت شاہ عبد القادر مفسر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کی تفسیر سے لوگوں نے استفادہ کیا اور دنیا بنایا۔ حضرت شاہ صاحب وضو فرما رہے تھے، وضو کر لیا تو دیکھا ایک نوجوان، اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اجلت میں ہوا یہ کہ اس کی ایڑیاں خشک رہ گئی، ایڑیاں خشک رہ گئی۔ حضرت کی نظر پڑی اس کے اوپر۔ اب آپ یہ بتائیے، ہم اور آپ ہو گئے تو سوچتے یار ارے دماغ اس کا وضو ہے، وہ جانے ہم کو کیا کرنا ہے، وہ اپنے موقع ذمہ دار ہے۔ لیکن نہیں، حضرت طلب گئے فوراً کہ اس کا وضو نہیں ہو رہا، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی، طرف سے ماہی کا تقاضا ہے کہ جو توجہ دلا۔ چنانچہ حضرت نے بلایا اور بلانے کے بعد بڑے پیار سے اور بڑی شفقت سے ہاتھ پھیرا اور میں بیٹا وضو میں جو اعضا ہے اس کو پورا اور مکمل دھلنا چاہیے۔ اگر خشک رہ جائے گا اور ایڑیاں خشک رہ گئی اس کا وضو نہیں ہوگا، اور اس کے لیے بھی وعید ہے حدیث کے اندر۔ فرمایا آگے میں بوڑھا ہو گیا اور وضو کر کے آیا ہوں، دیکھو شاید ہو سکتا ہے ہماری ایڑیاں بھی خشک تو نہیں رہے گی، تو میری ایڑیاں دیکھو۔ جب اس نے یہ سنا اس نے پھر میرے کب آیا کہ جس کو یہ حدیث یاد ہو اور جس کو اتنے مسائل یاد ہو اور یہ سب جانتا ہو، اس کی ایڑیاں کیسے خشک رہ سکتی ہے؟ کہا حضرت جزاک اللہ، آپ نے میری حساب فرما دیا ہے، آپ کی ایڑی خشک نہیں، میری ایڑیاں خشک رہ گئی ہے۔ اور کہا کر کے فوراً اسے وضو کر لیا، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا تھا، ہم اتنے حساس تھے کہ ذرا سی کسی منکر کو دیکھتے تھے ہم تڑپ جاتے تھے، پہلے فکر ہو جاتی اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے کل میں نے ایک بات
یاد رکھیے اسلام منکرات کی اصلاح کا کام بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آپریشن کرنا جیسے نازک کام ہے، کرے کا مقصد نہیں ہے کسی طرح منکرات پر نکیر کرنا، روک ٹوک کرنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے تعلیم اور تربیت اور سیکھنا، اور سب سے بڑی چیز ہے بزرگوں کی صحبت، ان کی ڈیوٹیوں کو سیدھا کرنا، ان کی خدمت میں آنا جانا، اس کی بنیاد پر اللہ پاک کی نعمت نصیب فرماتا ہے۔ فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کہو، لیکن زبان سے کہو، لاٹھی پر مارنا اور اتنی کڑوی ہائی پاور کی دوا بھرتے رہے کہ نظرہ ختم ہو جائے۔ فرمایا نہیں، جب کسی آدمی کو گڑ دے کے مارا جا سکتا ہے اس کو زہر نہیں دینا چاہیے۔ جب منکرات پر اگر نکیر کرنا ہے تو فرمایا نرم لہجہ ہو، خیر خواہی کا انداز ہو اور جذبہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، بچ جائیں گے، یہ رک جائے گی سے۔ فرمایا اپنی زبان کو استعمال کرو۔ اور سب سے آخری درجے کی بات فرمائی، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہو تب قلبی، اپنے دل سے، کیا مطلب دل سے برا سمجھ۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ دل سے برا ہم نے سمجھا، لیکن وہ یہ بھی بات ہے دل سے برا بھی سمجھ رہے ہیں اور شریک بھی ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے برا سمجھنے پر شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارا مشن کامیاب ہو گیا، کہ اس کو بھی شریک کر دیا، اس کو بھی شریک کر دیا۔ نہیں، جب ہمیں کسی چیز سے دلی نفرت ہے اور ایمانی اعتبار سے کوئی چیز غلط ہے تو ایمان کا حق ہے وہاں سے ہٹ جانا، وہاں سے الگ ہو جانا، اپنے کو دور کر دینا، تاکہ یہ کہہ سکے کہ اللہ ہم اتنا تو کر دیا کہ ہمیں اپنے آپ سے الگ کر۔ یہ روایت کیا آگے کہانی میرا وقت بھی پورا ہو گیا، بس اس روایت کو ذکر کر کے ہم ختم کر رہے ہیں اپنی بات۔ منکرات کی اصلاح کا کام اگر نہیں ہوگا، اس پر پہلو، اس پر نرم گوشہ اختیار کیا جائے گا، یاد رکھیے نیکوں کی نیکیاں ان کو بچا کر سکیں گی، اور اللہ کا عذاب ان لوگوں کو اوپر بھی آئے گا جو برائیوں کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کرتے تھے، سکون اختیار کرتے تھے، سمجھوتا کر لیتے تھے، برائیوں کو دیکھ کر کے چہرہ ان کا تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑی خطرناک تھا۔ ایک روایت یاد آ گئی، ایک موقع پر اللہ پاک نے حکم دیا ایک بستی کو الٹ دینے۔ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اتنا نیک، اتنا صالح، اتنا ذاکر کہ میں اپنے الفاظ کو آج کر کے زبان سے کہنا بھی بہت سارے لوگ سنا کرتے ہیں ہماری صالحیت، ہماری نیکی، ہمارا ذکر، ہمارا تقوی ہم کو بچا لے جائے گا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اس کو۔ کہا اے اللہ، آپ نے اس بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے اور اس میں تو ایسا شخص ہے جو ذاتی شاکر عابد آپ کو یاد کرنے والا ہے۔ کیا مطلب یہ تھا کہ اللہ اس کو مستثنیٰ کر دیجئے اور عذاب میں اس کو شامل نہ کیجئے، اور یا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا نہیں، دیکھو پہلے اس کو الٹو، پھر اس کے اوپر پوری بستی کو الٹ دو۔ حیرت ہو گئی کہ اللہ ایک ایسا عذاب ہے، یہ تو بڑا نیک تھا، صالح تھا، دیندار تھا۔ فرمایا میرا گناہ ہوتا تھا، معصیت ہوتی تھی، برائی ہوتی تھی، لم یتضاعف وجہہ، لیکن چہرے میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، ناگواری کے اثرات نہیں اس کے اوپر ہوتے تھے کہ میرے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو میرا نافرمانی اور گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر کے آدمی اگر خاموش رہے یہ مجرمانہ ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے کہیں چوری ہو رہی ہو، ڈکیتی ہو رہی ہو اور خدا کا خاصہ کہیں کسی کا قتل ہو، اور ہم جیسے لوگ
جنہوں نے کبھی اس سب حرکتوں کو دیکھا نہ ہو تو سوچا کہ آج موقع اچھا ہے، چلو دیکھائیں کیسی چوری ہوتی ہے اور کیسے راہ قتل ہوتا ہے، اور آگے پکڑنے والے تو کیا ہم کو چھوڑ دیں گے یا مغربی میں ہم کو بھی راضی کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کو پکڑیں گے کہ تم یہاں کیسے موجود ہو؟ کیا مطلب کہ جہاں گناہ معصیت و برائی ہو رہی ہو، منکر ہو رہا ہو، وہاں شریک ہونا اس منکر کی تائید ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اس کو اس کے اوپر اس کی بستی کو لڑ دو۔ اللہ ہم سب کو برائیوں کی نفرت پیدا کروا دے، منکرات سے بچنے کی ہمت نصیب فرما دے۔ منکرات کا جو سیلاب آ رہا ہے فتنوں کی شکل میں، کسی شکل میں بھی ہو، اللہ ان سب فتنوں سے ہم کو، ہماری نسلوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اور آج کے اس اجلاس کے تعلق سے باہر جن نوجوانوں نے، جن لوگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اس کے سلسلے میں محنت کی ہے، ان کو مبارکباد دینا، یہ اخلاق